حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو انفرادیتیں عطا فرمائیں وہ یہ ہے کہ آپ ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکومت عطا فرمائی، اور وہ ایسی حکومت تھی کہ صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ اس میں جن بھی اور پرندے بھی شامل تھے جو آپ کے زیر نگیں تھے۔ اسی سلسلے کو آج ان مبارک آیات میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کی صبح کی رفتار بھی 1 ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار بھی 1 ماہ کی مسافت تھی۔ یعنی آپ جیسے آج کل کئی لوگ جو ہیں بزنس والے یا کوئی سرکاری عہدیداران صبح اسلام آباد سے جاتے ہیں کراچی اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، تو یہ کوئی آج کی ترقی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی 1 مہینے کا جو سفر تھا وہ صبح طے کرتے اور 1 مہینے کا شام کو طے کرتے، ہوا آپ کو اڑا کے لے جاتی، آپ کے تخت کو، آپ کے پورے لشکر کو۔ وَأَسَلَّ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ہم نے بعض جنات ان کے تابع کر دیے جو ان کے سامنے اپنے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، یعنی ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے جن بھی۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، یعنی یہ اللہ رب العزت نے گویا حکم فرما دیا تھا کہ جو ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جنوں میں سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کی نافرمانی کرتا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جن کیا کیا کام کرتے تھے، جو ان کے لیے محراب بناتے، یعنی اتنی بڑی بڑی عمارتیں، محلات جن میں محرابیں ہوتی، چونکہ محراب جو ہے یہ پوری بلڈنگ کا حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، تو آپ کی ان عمارتوں کے گویا اس جو ایک نمایاں حسن تھا اس کو بیان کیا گیا کہ جن ان کے لیے بہت خوبصورت محلات یا محرابیں بناتے، وہ تماثیل مجسمے بناتے، وہ جفان کالجواب و قدور الراسیات، اور بڑے بڑے ٹب یعنی جس میں کھانا سرو کیا جاتا، کیونکہ علاقوں میں آپ کی فوج تھی تو اس کے لیے کھانے کے لیے بھی بڑے بڑے برتن، اور پھر جائے جب جن کھانے والے ہوتے تو ان کے لیے تو پلیٹیں نہیں چاہیے تھیں، تو حوضوں کے برابر ان کے ٹب تھے، وہ قدور الراسیات، اور چولہوں پر جمی ہوئی بڑی دیگیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شیطان جن جو ہیں آپ کے لیے بناتے تھے، تیار کرتے تھے، اور جنوں کو کہیں شیطان بھی کہا گیا ہے کیونکہ ان کی جو خاصیت ہے وہ ایک ہی ہے، تو اس وجہ سے یعنی جن بھی شیطان اس سے آگ سے بنے ہیں، اور شیطان بھی من نار ہی بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال جن آپ کے لیے یہ خدمات سر انجام دیتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکر، اے آل داؤد تم شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ عظیم ایک تحفہ عطا فرمایا جو کسی کے لیے اللہ نے مقدر نہیں فرمایا تھا، تو کہا گیا کہ تم شکر کے طور پر نیک کام کرو۔ عمل صالح جو ہے یہ شکر کی ایک بہترین شکل ہے کہ بندہ نیک کام کرے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، بس جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اب موت کا ذکر ہے۔ یہ 3 آیات ہیں یہاں پہ سورۃ سبا میں، یہ آیت نمبر 12، 13 اور 14، تو یہ جو یہاں تیسری آیت ہے یعنی 14ویں، تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا گیا کہ جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے موت کا حکم نافذ کیا، ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو جنات کو ان کی موت پر صرف گھن کے کیڑے یعنی دیمک نے مطلع کیا۔ تأکل من سأتہ،
جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کی ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے کھڑے سال گزر گیا، آپ فوت بھی ہو چکے تھے، لیکن جن جو ہے وہ سمجھتے رہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ فلما خر، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے آ گئے، یعنی جب وہ دیمک نے اس ڈنڈے کو، جو عصا تھا آپ کا جس پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، جب دیمک نے اسے کھایا تو ظاہر ہے پھر آپ نیچے آ گئے۔ تو جب آپ نیچے آئے تبینت الجن، تب جنوں پر یہ بات ظاہر ہوئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اتنے ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی جو سال پورا سمجھے وہ محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے کہ حضرت سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے تھے، تو لہٰذا اگر غیب جانتے جن، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس مصیبت میں ایک سال پورا نہ گزارتے، بلکہ ہم نے ریسٹ کر لیا ہوتا۔ تو یہاں یہ 3 آیتیں ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر خیر میں۔ اب یہاں پہ ریح کا ذکر ہے، یعنی ہوا اللہ نے تابع کر دی، اور پھر آپ کے لیے تانبا جو ہے اس کو سیال شکل میں، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یعنی قطر کہتے ہیں تانبے کو، اور تانبا جو ہے یہ بلڈنگ میں، تعمیر میں، تمدن میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، جس طرح آپ کے والد کے لیے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا، اور وہ لوہے کے بڑے خوبصورت اور انتہائی کارآمد قسم کے جنگی لباس تیار فرماتے تھے۔ صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، یہ لباس کی وہ صنعت اور وہ مہارت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ جس سے وہ زرہیں تیار فرماتے تھے، اور یہ دنیا میں پہلے اتنا نفیس اور اتنا خوبصورت اور اتنا محفوظ لباس یا محفوظ رکھنے والا لباس آپ سے پہلے دنیا میں متعارف نہیں ہوا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یعنی لوہا نرم ہو گیا، چونکہ ظاہر ہے آپ جب بلک میں چیزیں تیار کرتے ہیں بڑی تعداد میں، اور پھر لوہا کو بھی آپ کو بار بار بھٹیوں میں نرم کرنا پڑے، یعنی آگ سے گزار کے، تو وہ کام پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کو جو لوہا ہے وہ نرم حالت میں ملے، جدھر آپ موڑتے چلے جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے انہی آیات میں پہلے ذکر ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور وہ آیات بھی ہم پڑھ چکے سورۃ الانبیاء کی، جس میں ذکر ہے کہ اس لوہے سے آپ کیا کیا چیزیں بناتے تھے، اور یہاں بھی اس کا ذکر ہے ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ان کے لیے تانبے کو اللہ نے نرم کر دیا۔ اب تانبا جو ہے ظاہر بڑی قیمتی دھات ہے، تو یہ سب دھاتیں جو زمین کے اندر موجود ہیں، معدنیات، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے عطا ہوتی ہیں۔ تو جن ملکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیل پیدا کر دیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا خزانہ ہے ان کے لیے، گیس جن کے پاس موجود ہے کتنا بڑا خزانہ ہے، ان کی پوری اکانومی اس پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کے جو ریٹس ہیں تیل کے، اور تیل کی وجہ سے پھر ساری چیزیں، آج کل دیکھیں تیل مہنگا ہوا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو گئی، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے تمام چیزوں کی جو نقل و حمل ہے وہ تو گاڑیوں کے ذریعے ہوگی، اور گاڑیاں تیل پہ چلتی ہیں، تو 1 روپیہ تیل مہنگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تھوم سے لے کر آپ کی گاڑیوں تک، اور ہر چیز جو استعمال ہوتی ہے، چاہے کھانے پینے کی ہے یا دیگر بلڈنگ مٹیریل ہے، جو بھی چیز ہے ہر چیز نے تیل کے ساتھ ہی مہنگا ہو جانا ہے۔ تو جن ملکوں کو تیل کی دولت حاصل ہے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ زمین کے خزانے عطا فرما دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کو نرم کر دیا، یعنی تانبے کو نرم کر دیا۔ اور ہیکل سلیمانی آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تعبیرات ہیں وہ مشہور ہیں، ہیکل سلیمانی مشہور ہے۔ تو جب جن بنانے والے ہوں بلڈنگ کو، اور میٹیریل آپ کو تانبا تک بھی دستیاب ہو، کہ جہاں جیسے بڑی بڑی دیگوں کا ذکر ہے وقدور الراسیات، تو وہ بھی تانبے سے بڑی دیگیں بنتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی، یعنی جو ترقی ہے آپ کے لیے ممکن بنا دی، ان احسانات کی وجہ سے۔ کام کرنے والے انسان نہیں تھے بلکہ جن تھے،
تو اس لیے جو احرام مصر ہیں آج تک ان کا پتہ نہیں کہ کس نے بنایا ہے، بلکہ یہ سمجھ دنیا کو آج تک نہیں آیا کہ کوئی انسان ان کو بنا کیسے سکتا ہے۔ اتنے بھاری بھاری پتھر ہیں، آج بھی ان کو شفٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی کرینیں استعمال کرنی پڑیں، تو اس وقت کون اٹھا کے رکھتا تھا؟ تو یہ ابھی تک تاریخ کے ان اوراق سے ابھی پردہ نہیں ہٹ سکا۔ لیکن جس طرح ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جن تابع کر دیے، تو ظاہر ہے اس طرح کی طاقتیں اللہ نے جن کے لیے مسخر کر دی، تو وہ کام پھر مشکل تو نہیں رہتا۔ مشکل تو اس وقت ہے جب ہم ہیومنلی پاسبلٹیز جو ہیں، انسانی یعنی حیثیت سے چیزوں کا امکانات کا جائزہ لیں، تو پھر تو ہم جب تک ہیوی مشینری نہ ہو تو اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ہوائیں مسخر کر دے آپ کے لیے، تو جو ہوا آپ کے تخت کو اٹھاتی تھی، کتنا بڑا تخت ہوتا، اور وہ صبح ایک جگہ ہوتا اور شام کو دوسری جگہ، مہینے کا سفر جو ہے وہ گویا چند منٹ میں طے کر کے آپ پہنچ جاتے۔ سورہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہوا مسخر کی تھی، تو ہوا جو ہے کیا خدمت سر انجام دیتی۔ تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاذ گرامی حضور علیہ السلام کے صحابی اور آپ کے کزن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان سلیمان اذا جلس نصبت حواليه 400 الف کرسی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تو ان کے آس پاس 4 لاکھ کرسیاں لگائی جاتی، یعنی اتنا بڑا ہی آپ کا تخت ہے، آپ تشریف فرما ہوتے اور سامنے آپ کا پورا لشکر 400 الف کرسی، 4 لاکھ کرسیاں۔ ثم جلس رؤساء الانس مما یلیہ، سب سے اگلے صوفے یا کرسیاں جو ہوتی ہیں ان پر انسانوں کے جو سردار ہیں، انسانوں میں سے یعنی بڑے لوگ جو تھے وہ آپ کے قریب بیٹھتے۔ وجلس سفلۃ الانس مما یلیہم، پیچھے جو ہیں وہ عام لوگ بیٹھتے انسانوں میں سے۔ وجلس رؤساء الجن مما یلی سفلۃ الانس، اور عام انسانوں کے پیچھے جو ہے جنوں میں جو سردار ہوتے ان کی کرسیاں ہوتی، اور پھر ان کے پیچھے یعنی سردار جنوں کے پیچھے وجلس سفلۃ الجن مما یلیہم، ان کے پیچھے عام جن جو ہیں وہ ہوتے، اور پھر اس طرح یہ جو 4 لاکھ کرسیاں ہیں ظاہر ہے اس پر انسان اور جن موجود ہوتے۔ وَمُؤَكَّلٌ بِكُلِّ كُرْسِيٍّ طَائِرٌ لِعَمَلٍ قَدْ عُرِفَ، ہر کرسی پر جو ہے ایک پرندہ، جو کہ پرندے بھی آپ کے لشکر کا حصہ تھے، جیسے ہم پڑھائے ہیں سورۃ نمل میں، تو پرندے جو ہے ہر کرسی پر ایک پرندہ جو ہے وہ خدمت کے لیے مقرر ہوتا، یعنی جتنے 4 لاکھ جن اور انسان بیٹھے ہیں ہر کرسی پر ایک پرندہ ہوتا، یعنی وہ سروس کے لیے، اس کو پانی چاہیے، کھانا چاہیے، کوئی اور خدمت چاہیے، تو ہر کرسی پر ایک پرندہ جن اور انسان کی خدمت کر رہا ہوتا۔ ثم تقلهم الريح، اور پھر اس سارے 4 لاکھ کے پورے لشکر کو اور آپ کے تخت کو ہوا اٹھا لیتی، اور جیسے قرآن میں ذکر ہے غدوها شہر ورواحها شہر، یعنی پورا ایک مہینے کا سفر جو ہے وہ صبح تھوڑی دیر میں طے کر کے کہیں پہنچ جاتے کسی صحت افزا جگہ پہ، وہاں پورا دن گزارتے اور پھر شام کو واپس آ جاتے۔ اور جب یہ پورے 4 لاکھ لشکر اور آپ ہوا میں ہوتے تو ظاہر ہے اوپر پھر دھوپ کا مسئلہ بھی ہوتا، تو وَالطَّيْرُ تُظِلُّهُم مِّنَ الشَّمْسِ، اور یہ جو پرندے ہیں یہ پورا ایک سائبان بنا لیتے اس لشکر کے اوپر، جیسے سایہ یا تمبو تان دیا گیا ہو، تو اس طرح یہ پورے لشکر کو گھیر لیتے دھوپ سے بچانے کے لیے پرندے۔ فَيَغْدُو مِن بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَىٰ اسْتَخْرَ فَيَبِيتُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، صبح بیت المقدس سے روانہ ہوتے اور استخر یہ جگہ کا نام ہے، وہاں تشریف لے جاتے، اور پھر شام کو دوبارہ بیت المقدس واپس آ جاتے، اور یہ مہینے کا سفر تھا۔ دوسری حدیث پاک تفسیر در منصور میں ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام یغدو من بیت المقدس سے، بیت المقدس سے صبح چلتے، یعنی یہ شام کا علاقہ ہو گیا بیت المقدس، آج کل کا اسرائیل کا علاقہ، اس وقت شام کا حصہ تھا یہ پورا ایریا جو ہے۔ فیقیلو بھی استخرا، دوپہر کا جو آرام ہے وہ استخر میں فرماتے۔ ثم یروح من استخرا فیبیت بقلعۃ خراسان، اور شام کو جو ہے
آپ پھر استخر آ جاتے اور رات آپ خراسان کے قلعہ میں گزارتے۔ آج کل کا موجودہ ایران اور افغانستان کا علاقہ جو ہے، کیونکہ یہ تمام آپ کی سلطنت کے علاقے تھے، تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ کو لمحوں میں ہوا پہنچا دیتی، اور یہ پورے 4 لاکھ کا لشکر جو ہے چند لمحوں میں ہمارے تو آج کل انسان نے کافی ترقی کر لی ہے جہازوں کی صورت میں، لیکن پھر بھی سینکڑوں میں یا ہزاروں میں اٹھا سکتی ہے۔ 4 لاکھ بندے کو ایک ساتھ جو ہے کوئی جہاز نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر فرمایا ہوا کو۔ ابن کثیر نے اس کے تحت جو باتیں کی ہیں ان قرآن کی آیات کی روشنی میں، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے ہوا چونکہ مسخر کر دی گئی، تو لہٰذا یہ ساری خدمات جن کا ذکر ہے وہ سر انجام دیتی، اور پھر ہوا بڑی طاقتور ہے۔ ولی سلیمان الریح عاصفتاً، تند اور تیز ہوا جو ہے بڑی طاقتور ہوا ہے، تو اتنی بڑی طاقت اور قوت ہوا میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی تیز جب خدا نخواستہ یہ طوفانی کیفیت اختیار کرتی ہے ہوا، تو وہ کتنی بھاری اور مضبوط چیزوں کو گرا دیتی ہے لمحوں میں، اور بالکل خس و خاشاک کی طرح لگتا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو یہ مکمل آپ کی خدمت سر انجام دیتی، اور پھر تانبے کو جس طرح پانی بنا کے اس کے چشمے آپ کے لیے رواں کر دیے گئے تھے، تو آپ جو چیز بنانا چاہتے تانبے سے وہ آسانی سے بنتی رہتی۔ اور تیسری چیز جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا گیا، تو یہ سب طاقتیں ہیں۔ تانبا بھی دستیاب ہو میٹیریل کے باب میں، جنات طاقت کے لیے، یا جیسے آگے ہم آیات پڑھیں گے سورۃ صاد میں، کل بناء وغواص، بڑے بڑے معمار بھی جن تھے۔ اب عمارت جو ہے وہ کئی 100 فٹ کئی میٹر اونچی ہو، اور جن جو ہے اس کی قد اتنی ہو کہ وہ ہم نیچے کھڑ کے ہی سارا کام کرتا رہے، اور غواص جو ہے سمندر کے اندر بھی وہ غوطے لگا لیں۔ تو یہ اتنی طاقتیں جب آپ کو دے دی گئی، تو پھر ظاہر ہے آپ کے لیے کوئی تعمیراتی کام یا ایک معجزہ تعمیراتی سر انجام دینا اور پیش کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اور پھر یہ جو شفٹنگ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ممکن بنا دی۔ اور پھر یہ چیزیں جو جن کا ذکر یہاں پہ ہے کہ جن بناتے کیا تھے، علامہ ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ محاریب جو ہے محرابیں، یہ تعمیر کا ایک آرٹ ہے، یعنی آپ کے لیے حسین عمارتیں بناتے تھے جو انسان نہیں بنا سکتے، ان کی یعنی سائز کی وجہ سے بھی، یا ان میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے جسے اٹھانا مشکل ہوتا، تو جنوں کے لیے اسے اٹھانا آسان ہوتا۔ جیسے میں نے احرام مصر کا ذکر کیا ہے، یعنی جو ایجپٹ کے جو پیرامڈز ہیں، تو اس طرح کی کیفیت ہے کہ کئی کئی ٹن کا ایک ایک پتھر ہو، تو انسانوں کے لیے تو آج ہیوی مشینری ترقی کرنے کے بعد کچھ دستیاب ہے، لیکن آج سے صدیوں پہلے جو ہے ان کی شفٹنگ بھی ایک مسئلہ تھی، لیکن جنوں کی طاقت کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس طرح تماثیل ہے، جفان ہے، دیگیں جو بناتے تھے بڑی بڑی، وقدور راسیات دیگیں آپ کے لیے، اور جفان ٹب، بڑے بڑے لگن یا ٹب جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ کھانا سرو کرنے کے لیے، یعنی یہ ساری چیزیں جو کہ آپ کا لشکر لاکھوں میں ہے، اور اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، تو ظاہر ہے ان کے کھانے کی ضرورت بھی تھی، تو ان کے برتن بھی کوئی عام پلیٹیں یا جو آج کل ہمارے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے ہیں یہ تو نہیں تھے۔ اس کے لیے جیسے کام کرنے والے تھے تو وہ کھاتے بھی تو ویسے ہی تھے، تو حصہ بقدر جثہ والی بات ہے۔ تو جنوں کی خوراک تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے جس طرح یعنی عمارتیں تیار کی ہیں، اسی طرح اپنی عوام کو بھی نہیں بھولے کہ جو آپ کی رعایا ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو، تو رعایا کو یاد بھی رکھنا چاہیے ان کی ان ضرورتوں کو بھی۔ اور پھر اس میں جو ذکر ہے تانبے کا، تو اس حوالے سے مفسرین نے بہت سا کلام کیا ہے، چونکہ تانبا بہت ہی ایک مہنگی دھات ہے، تو تانبے کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا گیا، واصلنا له عین القطر، تانبا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمدن میں یا ترقی میں تانبے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو خصوصاً ہیکل سلیمانی مشہور ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا محل تعمیر فرمایا تھا، اور اس میں تانبا جب جو سیال شکل میں آپ کے پاس تھا، یعنی بہنے والی شکل میں، ٹھوس شکل میں نہیں تھا، تو اس لیے اتنی مضبوط عمارت یا محلات پھر آپ نے تعمیر فرمائی۔ اس میں بہت اہم پھر جو قرآن کا حکم ہے، اعملوا آل داؤد شکرا،
یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کوئی شخص بھی اگر گننا چاہے تو حساب اور شمار میں تو نہیں آ سکتی، لیکن اسے نعمت کا شعور حاصل کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرو۔ یعنی شکر کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو زبان سے الحمدللہ کہنا ہے، یہ بھی یعنی کوئی شک نہیں کہ شکر ہی کی ایک صورت ہے، لیکن یہ شکر کی نسبتاً اگر درجے میں کہیں تو یہ کم درجے کی صورت ہے کہ زبان سے الحمد پڑھا جائے۔ اعلیٰ یہ ہے کہ اپنے پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے وجود کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے شکر کا معنی پوچھا، آپ کے سالک نے، مرید نے، تو آپ نے فرمایا کہ شکر کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہو اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ یہ کم سے کم شکر کی صورت ہے کہ آپ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو نعمت اللہ نے دی ہے اسی نعمت سے اللہ کی نافرمانی تو نہ کریں۔ جیسے انسان کے پاس آنکھ ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو آنکھ کا پہلا شکر یہ ہے کہ کم سے کم اس آنکھ کو وہاں استعمال کرے جہاں اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم وہاں استعمال نہیں کریں اور زبان سے الحمد پڑھتے رہیں اور آنکھوں سے جو مرضی دیکھتے رہیں اور کانوں سے جو مرضی سنتے رہیں، اپنے ہاتھوں سے اور پیروں سے، اپنی سوچوں سے وہ سارے کام کرتے رہیں، یا وہ سب کچھ ذہن میں لاتے رہیں کہ جس سے منع کیا گیا ہے، تو پھر یہ عملی شکر نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم زبان سے جتنا بھی کہتے رہیں الحمدللہ، تو اصل شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ تو یہاں وہی حکم فرمایا گیا، اعملوا آل داود شکر، اے آل داود تم شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرو۔ یعنی شکر تب مکمل ہوگا، اپنے کمال اور معراج پہ پہنچے گا جب تم اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ گے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا کہ میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے۔ یعنی شکر کی توفیق جو ہے یہ بڑے کم لوگوں کو ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے توفیق شکر بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے کتاب الزہد، یہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو تصوف کے لیے لکھی گئی ہیں یا تصوف کے موضوعات پر۔ تصوف کے موضوع سب کا مطلب یہ ہے تقویٰ پہ، زہد پہ، توکل پہ، اس طرح کے جو اطاعت والے پہلو ہیں مختلف صفات کے باب میں، ان پر کتب ہیں۔ تو کتاب الزہد امام احمد بن حنبل کی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ قال داؤد علیہ السلام، ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، جہاں پہ آپ کو آل داؤد کہا گیا، حضرت سلیمان کو داؤد کی اولاد کہا گیا، چونکہ ظاہر ہے حضرت داؤد آپ کے والد ہیں تو ان کا تعارف اپنے والد کی نسبت سے کرایا گیا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی هل بات احد من خلقک اللیلۃ اطول ذکرا لک منی۔ ایک صبح آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پوری رات آپ نے اللہ کی یاد میں گزاری، حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ اے اللہ تیری مخلوق میں آج رات کسی نے مجھ سے بڑھ کر بھی تیرا ذکر کیا ہے؟ کیونکہ آپ پوری رات اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں سوال، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی آج رات کسی نے آپ کو یاد کیا ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ نَعَمْ الصِّفْدِعُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف واضح فرمائی اور فرمایا کہ ہاں اے داؤد علیہ السلام، ایک مینڈک نے رات آپ سے بڑھ کر مجھے یاد کیا ہے۔ آپ نے ساری رات گزاری ہے، لیکن جس اخلاص اور انہماک سے اور توجہ سے اس نے مجھے یاد کیا ہے داؤد علیہ السلام، آپ بھی ویسا یاد نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم بار بار فرماتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اس کی تسبیح میں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا یا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت کا اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز، من فی السماوات والارض، زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، والطیر صافات، اور پرندے جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، دوسری جگہ فرمایا ویقبضن، اپنے
پروں کو کبھی پھیلاتے ہیں کبھی سکیڑتے ہیں کہ پرندے بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا صف دیو ادف دیو، حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ایک مینڈک نے آپ سے زیادہ میرا شکر کیا ہے، وانزل اللہ علیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نافذ فرمایا اور نازل فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ پھر حضرت داؤد عرض کرتے ہیں، یا ربی کیف اطیق شکرک وانت الذی تنعم علی ثم ترزقنی علی النعمہ ثم تزیدنی نعمتا نعمتا فالنعم منک یا رب والشکر منک فکیف اطیق شکرک یا رب۔ عرض کی کہ اے اللہ میں تیرے شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ تو ہی وہ ہستی ہے کہ جس نے مجھ پر نعمتیں عطا فرمائی، مجھے نازل فرمائی مجھ پر، اور پھر ثم ترزقنی علی النعمہ، اور پھر مجھے اس نعمت پر آپ نے شکر کی توفیق دی، اور پھر اس شکر پر نعمت میں مزید اضافہ فرمایا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں اس میں زیادہ اضافہ فرماؤں گا۔ تو اے اللہ نعمت بھی تو نے دی، پھر نعمت پر شکر کی توفیق بھی تو نے دی، پھر اس شکر کے بعد نعمت میں مزید اضافہ بھی آپ نے فرمایا، تو ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں اور شکر بھی تیری طرف سے ہے، تو میں کیا کروں، میں اس میں اضافہ کیا کر سکتا ہوں کہ جب میں شکر کر رہا ہوں یہ کیفیت بھی میری ایک اور نعمت ہو تیری طرف سے کہ آپ نے مجھے شکر کی توفیق دے دی ہے، تو میں تو پچھلی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں، تو جو شکر ادا کر رہا ہوں وہ ایک الگ تیری نعمت ہو، تو ان انسان کے بس میں نہیں ہے کہ تیرا شکر ادا کر سکے، نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، کثیر ہیں۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، الآن عرفتنی یا داؤد حق معرفتی، کہ اے داؤد علیہ السلام اب آپ نے مجھے پہچان لیا جیسے پہچاننے کا حق تھا، یعنی جب یہ احساس ہو جائے کہ میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تو گویا یہ بھی حق کے معرفت ہے کہ انسان یہ تو نہ سمجھے نا کہ میں کسی شمار میں ہوں، تو انسان کسی شمار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا جو فضل ہے اس کا جو کرم ہے وہ بے حد و حساب ہے، اور انسان کو بس جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے رب کی اطاعت میں رہنا چاہیے۔ نوادر الرسول میں حکیم ترمذی روایت فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد المنبر، کہ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے، ممبر پہ تشریف لے گئے، فطلع هذه الآیۃ، اور آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاث من اوتیہن فقد اوتی مثل ما اوتی آل داؤد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو عطا ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوں، تو گویا اسے اتنی نعمتیں دے دی گئی ہیں جتنی آل داؤد کو عطا فرمائی گئی تھی۔ تین چیزیں ایسی ہیں اگر مل جائیں تو گویا آل داؤد جتنی نعمتیں حاصل ہو گئی۔ قلنا ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کی کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ قال العدل فی الرضا والغضب والقسط فی الغنا والفقر وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ۔ آپ نے ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی ہے العدل فی الرضا والغضب، انسان غصے میں ہو یا رضا کی اور خوشنودی کی حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں عدل یا جو انصاف ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ غصہ میں انسان کسی پر زیادتی کر جائے، غصے کی حالت ہے یعنی خوشی میں حد سے بڑھ نہ جائے اور غصے میں بھی حد سے بڑھ نہ جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور میانہ روی اور عدل والی کیفیت میں رہے، پہلی چیز۔ دوسری ہے والقصد فی الغنا والفقر، انسان غنا اور فقر، غربت کے دن آ جائیں یا کبھی پیسے زیادہ جیب میں آ جائیں، دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کرے، یعنی جب پیسے نہ ہوں تو پھر انسان ناشکری کی طرف نہ چلا جائے، ناشکر پن جو ہوتا ہے، اور جب پیسے آ جائیں تو پھر فضول خرچی، تو ان دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو میانہ روی کے راستے پر رکھنا۔ اور تیسری چیز ہے وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، کہ لوگوں کے سامنے بھی اور خلوت میں بھی، جلوت اور خلوت دونوں صورتوں میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا کے رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔
جیسے لوگوں کے سامنے انسان محتاط ہوتا ہے، بہت سے کام نہیں کرتا، بہت سے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرتا، لیکن تنہائی میں اپنے آپ کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد سمجھتا ہے۔ تو جب خلوت اور جلوت ایک ہو جائیں تو اسی کو ولایت کہا گیا ہے۔ وہ بندہ ولی بن گیا ہے جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو جائے، بلکہ خلوت جو ہے وہ جلوت سے بھی، یعنی تنہائی جو ہے وہ محفل سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو جائے۔ اور پھر ان میں سے جو آخری آیت ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں جو ہمارے مورخ ہیں، مسلم مورخ، ان کے ریفرنس یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک وصال کے وقت جو ہے وہ 53 سال تھی، یہ بڑی کم عمر تھی آپ کی، اور آپ کی حکومت کی مدت 40 سال تھی۔ 13 سال کی عمر میں آپ تخت نشین ہوئے تھے اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد۔ جب تخت پر بیٹھے تو آپ کی عمر صرف 13 سال تھی، اور پھر 40 سال جو ہے آپ تخت نشین رہے۔ اور آپ نے یہ جو بیت المقدس ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی تعمیر فرمایا ہے، آپ کے والد نے شروع کیا تھا اور اس کو مکمل آپ نے فرمایا، اور اس کی تعمیر کا آغاز جو ہے وہ آپ نے اپنے وصال سے 4 سال پہلے کیا، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو مکمل کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک واقعہ ہے حدیث پاک میں، اس نے ابن سعد نے طبقات میں اس کو روایت فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ مسجد نبوی میں توسیع فرمائے۔ یہ مسجد نبوی کی توسیع سب سے پہلی تو خود حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے، پھر دوسری توسیع جو ہے حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے توسیع فرمائی، اور یہ سلسلہ پھر ظاہر ہے آج تک جاری رہا ہے۔ شاہ فہد کی جو پھر توسیع ہوئی ہے، اس کے بعد دائیں بائیں آپ مزید توسیع کی ہے، تو ظاہر ہے جیسے ضرورتیں بڑھتی رہیں تو مسجد نبوی میں اس کی وسعت بہت جو ہے، اس کا سلسلہ مختلف جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کو بڑھانا چاہتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 خلفاء کے دور میں یہ قبلہ کی سمت میں بڑھی ہے۔ حضرت عمر نے بھی اس کو محراب کی طرف سے، یعنی جو قبلہ کی سمت ہے، یہ صرف حضرت عمر اور عثمان نے قبلہ کی طرف بڑھایا۔ اس کے بعد پھر جو موجودہ محراب ہے مسجد نبوی کا، یہ حضرت عثمان غنی کے دور کا ہے۔ اس کے بعد کسی نے قبلہ کی طرف نہیں بڑھایا مسجد نبوی کو، یہ حضرت عمر نے بڑھایا پہلے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر بڑھانا چاہتے تھے، تو اس طرف گھر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کا گھر تھا۔ تو حضرت عمر نے انہیں کہا کہ یہ گھر آپ ہمیں دے دیں، کیونکہ ہم مسجد کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اسی جگہ کی وجہ سے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، یعنی جو 4 کونا ظاہر مسجد کے لیے ایک خوبصورتی کا بنیادی حصہ ہے، تو اگر اس گھر کو شامل نہیں کرتے تھے تو مسجد میں وہ خوبصورتی نہیں آتی تھی، 4 کونے اس کے برابر نہیں ہوتے۔ حضرت عباس نے انکار کر دیا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ منہ مانگے پیسے دیں یا دوسری جگہ گھر بنا کے دیتے ہیں، جو بھی آپ کہیں، لیکن حضرت عباس نہیں مانی، کیونکہ وہ بڑھاپے میں تشریف لائے تھے مدینہ طیبہ، اور ایک گھر بنایا، اور بڑھاپے میں پھر آپ ایک گھر کو چھوڑیں اور نیا بنائیں، تو یہ ان کے لیے مشکل تھا۔ تو حضرت عمر نے حضرت عباس کے خلاف مقدمہ کر دیا حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، جو قاری ہیں، اقرأہم ابی، صحابہ میں سب سے خوبصورت قرآن پڑھنے والے حضرت ابی بن کعب ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب جج تھے، حضرت عمر نے مقدمہ پیش کیا اپنا جو دعویٰ ہے، انہوں نے حضرت عباس کو بلایا، حضرت عباس نے پھر انکار کر دیا کہ میں کسی صورت میں نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ظاہر ہے جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کے پاس اختیار بھی ہوتے ہیں، تو کیا کوئی سختی کی گنجائش ہے اگر یہ نہیں مانتے؟ اب یہاں پہ حضرت ابی بن کعب نے ایک حدیث پاک بیان کی، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر جو بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہم جسے کہتے ہیں، تو
یہ قبلہ اول بنانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ میرا گھر میری عبادت کے لیے میرا گھر تعمیر کریں۔ تو انہوں نے گھر کی تعمیر شروع کی، تو وہاں بھی مسئلہ تھا کہ کسی کا گھر تھا، جیسے یہاں پوزیشن ہے مسجد نبوی میں حضرت عباس کا گھر آتا ہے، وہاں کسی اور کا گھر تھا، اور اس گھر کو شامل کیے بغیر وہ جو تربیہ ہے اس کی، یعنی 4 کونے برابر نہیں ہوتے تھے اس اللہ کے گھر کے، معبد کے، قبلہ اول کے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنا گھر دے دیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ہم تمہارا گھر گرائیں گے، اگر آپ نہیں دیتے، تیار نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے تو ہم زبردستی کریں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، تو گرا بھی سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کہ میں نے آپ کو اپنا گھر بنانے کا کہا ہے، تو کیا آپ میرے بندوں کے گھر گرا کے میرا گھر بنائیں گے؟ یعنی اللہ کا گھر، اللہ کے بندوں کے گھروں کو مسمار کر کے بنایا جائے گا؟ تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ حکم واپس لے لیا کہ آپ میرا گھر اب نہیں بنائیں گے۔ آپ سے یہ حکم یا یہ سعادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہے کہ آپ نے میرے گھر کے لیے میرے بندوں کا گھر گرانے کا سوچا کیوں ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، اگر مجھے یہ سعادت آپ عطا نہیں فرماتے تو میری اولاد کو عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ یہ قبلہ اول انہوں نے بنایا۔ بیت المقدس جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ تو یہ جیسے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے وصال سے، حضرت سلیمان نے 4 سال پہلے اس کا آغاز کیا اور اپنے وصال سے پہلے اس کو مکمل فرمایا بیت المقدس کو۔ تو بہرحال جب یہ حدیث پڑھی حضرت ابی بن کعب نے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو مسئلہ اور بڑھا دیا ہے، پہلے اس حدیث پر گواہ پیش کریں کہ آپ کے علاوہ یہ حضور سے کس نے سنا ہے، کیونکہ ہر حدیث پر کم سے کم قرآن کہتا ہے اسنان ذوا عادل منکم، 2 عادل گواہ جس پہ گواہی دے دیں جس چیز پہ، وہ دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ہر حدیث قبول کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہ معمول تھا، حضرت عمر کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ 2 گواہ لیتے۔ جس طرح قرآن کو جمع کیا ہے تو اس کے لیے بھی ہر آیت پر 2 گواہ ضروری تھے، جنہیں حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر ان آیتوں کو اسی ترتیب سے لکھا ہو جس ترتیب سے حضرت ابو بکر کے دور میں یہ نسخہ قرآن کریم کا سرکاری سطح پہ وہ ایک، یعنی جس کو آفیشیل ورژن کہیں قرآن کا، وہ جمع کیا گیا۔ تو 2 گواہ آپ کے ساتھ، گواہ کون ہے؟ پھر حضرت ابی بن کعب نے گواہ پیش کیا، غالباً وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے گواہی دی کہ حضور نے یہی فرمایا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیت المقدس کے حوالے سے، تو یہ اسی طرح ہے، میں نے بھی حضور علیہ السلام سے سنا ہے۔ تو بہرحال یہ کئی اس میں مطالب ہیں اور کئی پیغام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کسی دوسرے کو۔ آج کل ہم مسجدوں کے لیے پورا راستہ ہی بند کر دیتے ہیں، باتھ روم سارے گلی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو باتھ روموں کا مسجد جو ہے اپنے حدود میں رکھنی چاہیے۔ انسان جو ہے وہ ایسا تو نہ کرے کہ جو لوگوں کا راستہ ہے اس کو تنگ کر دے۔ مسجد والے تو پورے بدماش بنے ہوتے ہیں، جو نام لے گا تو کافر ہو جائے گا نعوذ باللہ، یہ مسجد کے خلاف بولتا ہے، اور پھر قادیانی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا جائے گا کہ یہ قادیانی ہے، بس یہ تو ہمارے پاس ہتھیار ہیں کہ لوگوں کو ایک ڈنڈے سے ہانکتے رہیں۔ تو اس لیے مسجد کسی غصب کی چیز پہ، جگہ پہ نہیں بن سکتی، سرکاری جگہ پہ بھی مسجد نہیں بن سکتی جب تک سرکار کی اجازت نہ ہو۔ اگر ہوگی تو اس پر تو علماء کی بہت سی لمبی گفتگو ہیں کہ وہاں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر نماز ہوگی آپ کی جماعت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور ہم نے ایک گپ بنا لی ہوتی ہے بعض اوقات، بہت سی مسجدیں ہیں جو سرکاری جگہ پہ کھڑی ہیں اور کوئی اجازت نہیں ہے پراپر طریقے سے، اور جب گرانے والے آتے ہیں تو پھر سب کو اپنا مذہب یاد آ جاتا ہے۔ یعنی بنانے کے لیے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہاں بنانی ہے کہاں نہیں بنانی، بناتے وقت جو ہے وہ کوئی شریعت نہیں، کوئی حکم نہیں، لیکن جب گرانے والے آئیں گے اب ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے مسجد گرا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ احکام بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ جو اس طرح کی نزاکت والی چیزیں ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف ارادہ کیا تھا اللہ کے گھر کے لیے کسی کا گھر گرانے کا، رب کائنات نے
ان سے پورا حکم ہی اور سعادت والا واپس لے لیا۔ اور یہ انہوں نے عرض کی جب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو یہ سعادت بخشی، دوبارہ انہیں اس کام کی سعادت کا ذمہ دار اللہ نے دوبارہ نہیں بنایا حضرت داؤد کو خود۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس پر گواہ پیش کریں، انہوں نے گواہ پیش کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر ہے اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے اب ہم سختی تو نہیں کر سکتے، لیکن حضرت عباس نے فرمایا کہ پہلے تو میں بیچتا بھی نہیں تھا اپنا گھر، لیکن جب اللہ کا یہ حکم سنا ہے کہ وہ ہمارے گھروں سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر میں تحفہ پیش کرتا ہوں اللہ کے گھر میں۔ حضرت عباس نے اپنا گھر جو ہے وہ تحفہ پیش کر دیا حضرت عمر کو کہ ہاں اس پہ اللہ کا گھر بنانے آپ توسیع کریں، پیسے بھی نہیں لیے اپنے گھر کے، بغیر پیسوں کے یہ بات سن کے ان پر یہ ایسا اثر ہوا کہ خالق کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے اور کریم ہے، وہ تو سب کائنات کا مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، جہاں جیسے تصرف کرے تو وہ ہمارا بھی مالک ہے، لیکن ہمارے گھروں سے رب کائنات نے اتنی محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ میرے گھر کے لیے کسی کے گھر کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کا گھر کرایہ نہ جائے، اتنی ہمارے ساتھ اسے محبت ہے۔ تو اس محبت کا سن کر حضرت عباس نے اپنا گھر پیش کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔